السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم قصص النبیین پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں، کہانی جو ہمیں قصہ سنائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت شیخ کے گھر پہنچے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں ایک معزز مہمان کی طرح رہے، بلکہ انہوں نے پیارے بیٹے کی جگہ بنا لی۔ ایک اور صاحبزادی نے اپنے والد سے بڑے واضح اور پاکیزہ انداز سے عرض کیا، ابا جی اس آدمی کو آپ اپنے ہاں اجرت پر رکھ لیں، بلا شبہ بہتر ہے جسے آپ اجرت پر رکھیں گے، طاقتور ہے اور امانت دار بھی۔ شیخ نے پوچھا، بیٹی اس کی طاقت اور امانت کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، طاقت کا تو یوں پتہ چلا کہ اس اکیلے نے کنویں کا وہ ڈھکنا اٹھا دیا جسے پوری جماعت مل کر اٹھاتی ہے، اور اس کی امانت، ابا جی یہ میرے آگے آگے چلا، پورے راستے میں اس نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ملازم اور خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، جب طاقتور ہوگا تو کام میں کمزوری ہوگی اگر طاقتور نہ ہوگا تو، اور جب امین نہ ہوگا تو اس کی قوت سے، اس کی خیانت کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہ حاصل ہوگا۔ صاحبزادی کی بات شیخ کی دلی خواہش کے مطابق تھی، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے ایک والد کی طرح سوچا، اس مسئلے میں انہوں نے ایک دانشمند بزرگ کی طرح غور کیا۔ شیخ نے اپنے دل میں کہا، اس نوجوان سے بڑھ کر اور کون ہوگا کہ میرا داماد بنے، اور دنیا میں اس نوجوان سے زیادہ بہتر مجھے کہاں ملے گا؟ مدین میں تو مجھے اس کا اہل کوئی نہیں ملا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو میرے پاس لایا ہے تاکہ میرا داماد اور معاون بنے۔ شیخ نے بڑے وقار اور شفقت اور حکمت سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ان دو میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کروں، اس شرط پر کہ 8 سال تک میرے ہاں کام کرتے رہے، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ یہ 8 سال تو یہاں گزرنے ضروری ہوں گے، آپ اگر اپنی طرف سے پورے 10 سال گزار دو گے تو مہربانی ہوگی، میں آپ پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ شیخ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ نوجوان کی بیٹی کو لے کر جائے گا تو وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ شیخ نے سوچا کہ نوجوان کو آزما بھی لیں تاکہ جب انہیں اطمینان ہو جائے تو انہیں رخصت کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاہدے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مدین کی طرف لایا ہے اور شیخ کی طرف بھیجا ہے، اور اس نے ان کے دل میں پیار اور محبت ڈال دی ہے۔ فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے پایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دانشمندی اور عقل سے چاہا کہ اپنے لیے اختیار کا حق محفوظ رکھے، شاید کہ وہ اکتا جائیں۔ فرمایا، دونوں میں سے کوئی سی مدت بھی پوری کر لوں تو مجھ پر قدغن نہ ہوگا، یعنی پکڑ نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر وکیل ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر مدت پوری کر لی تو اپنے اہل خانہ کو لے کر چل پڑے، اور انہوں نے شیخ کو الوداع کیا، اور شیخ نے الوداع کہا اور انہیں دعا دی، میرے بیٹے اللہ تمہیں برکت دے، اچھا بیٹی اللہ کے حوالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہلیہ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ تمام رات سرد اور اندھیری تھی، لیکن صحرا میں آگ کہاں؟ وہ دونوں کیا کریں جب انہیں آگ سیکنے کو نہ ملے اور رہنمائی کے لیے روشنی نہ ملے۔ اس دوران جب وہ چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھ لی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس ان کا انگارہ لاؤں یا آگ کی اطلاع پا سکوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت شوق سے آگ کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی، اے حضرت موسیٰ، بلا شبہ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو طوٰ کے مقدس وادی میں ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اس کی طرف وحی کی، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، تو غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے ہی بندگی کرو اور نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ اٹھائے رکھتے اور اس سے مدد لیتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اور سادگی سے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے اس لاٹھی کے فوائد گننے لگے، اس لیے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں اور باتیں لمبی ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اسے بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں، اور میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر پھینک دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ اچانک وہ لاٹھی سانپ ہے دوڑتا ہوا، اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، وہ سفید ہاتھ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لو اور وہ چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب کے یہ دوسری نشانی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا کام شروع کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، یقیناً فرعون نے ملک میں فساد برپا کیا، یقیناً فرعون کی قوم سے اللہ کا انکار کیا، یقیناً فرعون کی قوم نے اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیں، یقیناً وہ نافرمان قوم تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف کیسے جائیں اور اس ظالم کا سامنا کیسے کریں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جس نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، کل زیادہ دور نہیں وہ وہی تھے جو مصر سے خائف نکلے تھے، کہیں پہچان لیں اسے پولیس والے اور پہچان لیں اسے محل والے۔ فرمایا اے میرے پروردگار، یقیناً میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ میری زبان میں لکنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں۔ اور جب پکارا تیرے رب نے اے موسیٰ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کے پاس، کہ وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان چلتی نہیں، میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجیے، ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں۔ یہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو یقیناً اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا حکم دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایک حد تک اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کی مجلس میں کھڑے ہو گئے اور اسے اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ وہ ظالم موسیٰ کی جرأت سے غضبناک ہوا اور بڑے تکبر سے کہنے لگا اے نوجوان، تو کون ہوتا ہے کہ میرے مجلس میں کھڑا ہو کہ مجھے نصیحت کرے؟ کیا تو وہی لڑکا نہیں جسے ہم نے دریا سے نکالا تھا؟ کیا ہم نے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے تھے، اور تم نے جو کارنامہ کیا وہ تو کیا اور تم ناشکرے ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی باتوں سے نہ ناراض ہوئے، نہ اسے جھٹلایا، نہ انکار کیا، نہ معذرت کی، بلکہ بڑی وضاحت اور وقار سے جواب دیا۔ فرمایا میں نے اس وقت وہ کام کیا جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا، پھر میں تم سے بھاگا جب میں تمہارا خطرہ محسوس کیا، میرے رب نے مجھے سمجھ عطا کی اور مجھے رسول بنا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، تو مجھ پر تربیت کا احسان جتاتا ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں تیرے ہاتھ کیوں لگا، اور تیرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا کہ تو میری تربیت کرے؟ تو اگر بچوں کے قتل کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں نہ پھینکتی اور میں تیرے ہاتھ لگتا اور کیا یہ تیرے ظلم اور سختی کے پہلو بپہلو احسان ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو اور گناتے ہو؟ تو نے میری پوری قوم کے ساتھ گدھوں اور چپاؤں جیسا سلوک کیا، اور تو انہیں کتوں کی طرح دھتکارتا رہا اور تو انہیں بدترین سزا دیتا رہا۔ اب یہ تیری کون سی مہربانی ہے کہ تو نے ان میں سے ایک بچے کی کفالت کر دی جو کہ جہالت اور غلطی کی بنا پر ہوتی، اور یہ کوئی احسان ہے جو تو نے مجھ پر جتلاتا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جان چھڑانی چاہی، کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرو۔ اور اس جواب سے فرعون غضبناک ہوا اور اس نے چاہا کہ اہل مجلس میں غضبناک ہوں اور تعجب کریں۔ اس نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کیا تم سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات ختم نہ کی بلکہ فرعون پر ایک دوسری چوٹ لگائی۔ فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے اباجداد کا رب ہے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور صبر نہ کر سکا اور کہنے لگا بے شک تمہارا رسول جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے یہ ایک حاقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی اور فرعون پر ایک تیسری چوٹ ماری۔ فرمایا جو مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تلخ موضوع سے ہٹانا چاہا اور فرعون نے اپنے سرداروں کا غصہ بھڑکانا چاہا، لیکن کہنے لگا پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے سوچا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو حق پر تھے تو میں کہوں گا کہ میں تو بتوں کی پوجا
وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے تو اہل مجلس ناراض ہوں گے اور کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے باپ دادا کو گالی دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل مند تھے اور اپنے رب کی طرف سے نور کے راستے پر تھے۔ آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہ میرے رب کو غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہی بات شروع کی جس سے فرعون بھاگتا اور جان چھڑاتا تھا، نہ میرے رب کی غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔ فرعون نے یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا اور پریشان ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہے۔ اس نے وہی کہا جو بادشاہ ایسے وقت میں کہتے ہیں جب وہ عاجز آ جاتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں مزید کیا کیا فرمایا۔ اس میں معجزات بھی ہیں حضرت موسیٰ کے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ اگر پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اس سے اللہ درگزر فرمائے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے رہنمائی کی اور وہ کس طرح سے فرعون کے پاس پہنچے اور کیسے ایک ذمہ داری کو اپنے احسن طریقے سے نبھایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون اور مددگار تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ کو چنتے ہوئے دین کی تعلیم کے لیے فرعون کے پاس بھیجے۔ اس لیے ہمیں حق بات کہنے کے لیے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں، لیکن احسن طریقے سے ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے۔